اپنا وزن کم کرنے کے لیے 2 ہفتے پہلے میں نے اوزیمپک منجارو شروع کی ہے، جس کی ڈوز ہے 2.5 ملی گرام۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں گا کہ میں نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا، میں نے اوزیمپک لینا کیوں شروع کی۔ جب میری عمر 16 سال تھی تب تک کی ایج تک میں ہمیشہ اوبیس رہا، میرا وزن بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس ٹائم میرا وزن تھا تقریباً 103 سے 4 کلو تک، جو میری ہائٹ پہ بہت زیادہ وزن تھا۔ تو 16 سال کی عمر میں میں نے شدید ڈائٹ کرنا شروع کی، یعنی جسے میں کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، وہ ایک قسم کی کریش ڈائٹ تھی، جسے کر کے میں نے اپنا وزن تقریباً 38 kg کم کیا۔ ایک وقت آیا کہ میں اپنا وزن 67 kg پہ لے آیا تھا، 104 kg سے تقریباً 67 kg۔ لیکن اب اس میں مشکل یہ تھی کہ میں ہمیشہ ایک کریش ڈائٹ پہ ہوا کرتا تھا، ہمیشہ ہر وقت میں اب کھانے کے متعلق سوچ رہا ہوں، اور وہ وقت میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ بہت مشکل تھا۔ پھر آ، تقریباً میری جب 24 یا 25 سال عمر تھی، اس ٹائم میں ملیشیا میں ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ کیا ہوا جی کہ اسٹریس کی وجہ سے، نئے ماحول کی وجہ سے وہاں پہ میرا وزن دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ کوئی ایسا کوئی کریزی چیز نہیں تھی جو میں کر رہا تھا کہ مطلب میں نے کوئی بہت کریزیلی کھانا شروع کر دیا تھا یا کچھ ایسے، لیکن آف کورس اس ٹائم مجھے پتہ نہیں تھا، میری ایج بھی چھوٹی تھی، کہ جب آپ کو سٹریس ہوتی ہے تو اس چیز سے بھی انسان کا وزن بڑھتا ہے۔ وہاں پہ میرا وزن ہو گیا تقریباً دوبارہ 85 سے 90 kg تک۔ تو اس دور میں بھی مجھے یاد ہے کہ میں ہمیشہ بہت کریش ڈائٹس کیا کرتا تھا، ایک ایک ہفتہ ٹوٹلی ڈائٹ، کچھ بھی نہیں کھا رہا، ابلے ہوئے انڈے یا ابلے ہوئے آلو وغیرہ۔ اور پھر جب کبھی مطلب ظاہر بات ہے انسانی باڈی کو اس چیز کی عادت نہیں ہوتی، آپ کریو کرتے ہو وہ ہر چیز کو جو مطلب ایک بیلنسڈ فوڈ ہے اس کو آپ کی باڈی کریو کرتی ہے۔ تو پھر میں نے کیا کرنا کہ بجائے بیلنسڈ ڈائٹ لینے کی، پھر یہ ہوتا تھا کہ مطلب کوئی انتہائی فاسٹ فوڈ کی یا ایسی ویسی کوئی چیز کھا لی۔ آم، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میری اسٹرگل ہمیشہ ینگ ایج سے کھانے کے ساتھ، اور فوڈ جو ایڈکشن ایک قسم کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ پھر جب میں یورپ موو ہوا چند سالوں کے بعد، آج سے کوئی 18 یا 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو اس میں کیا تھا کہ میں نے دوبارہ سے مطلب ملیشیا چھوڑنے کے بعد دوبارہ ایک قسم کی کریش ڈائٹ شروع کی، اور مجھے کسی نے بتایا اس ٹائم کہ جی آپ کھانے میں نمک اگر نہ ڈالو کسی بھی کھانے میں تو آپ کا وزن جلدی کم ہوگا۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ مطلب بغیر کھانے کے سوری بغیر نمک کے کھانا کھایا کرتا تھا، اور بہت مہینوں تک۔ اس سے کیا ہوا جی کہ ہاں، جو مجھے وزن چاہیے تھا، جو مجھے رزلٹ چاہیے تھا وہ مل تو گیا، لیکن آف کورس ایموشنلی یا جو میرا مائنڈ تھا وہ ہر وقت کھانے کے متعلق ہی سوچتا تھا، کہ مطلب آپ خود سوچیں گے آپ فوڈ ڈپرائیو کر رہے ہیں اپنی باڈی کو، تو آپ کی باڈی ہر وقت کھانے کے متعلق سوچے گی۔ یہ ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں میں کہ جو لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں یا جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، شاید ان میں کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ کھانے کی وجہ سے مطلب کھانا کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ سچ نہیں ہے، جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم کھانا نہ کھائیں۔ لیکن دراصل یہ ایک قسم کی آپ جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، جیسے ڈائبٹیز کی بیماری ہوتی ہے، اوور ویٹ ہونا بھی ایک قسم کی بیماری ہے، اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو۔ لحاظ سے کیا بلکہ یہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے۔ تو یورپ آنے کے بعد میرا وزن جو تھا میں نے اسے کنٹرول تو بڑی رکھا، لیکن اس میں یہی تھا کہ میری زندگی کا یہی مین ہوا کرتا تھا کہ کریزی ڈائٹس۔ اور ایک بات ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ مجھے اس ٹائم محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یار میں مطلب میری زندگی میں کچھ کمی ہے، یا میں کچھ مطلب کہ مجھے لگتا تھا کہ یہی زندگی ہے، کیونکہ آپ انٹرنیٹ پہ جب دیکھتے تھے، سوشل میڈیا پہ یا موویز میں، تو وہاں یہی ہوتا تھا کہ ہر جو لڑکی ہے اسپیشلی وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں آئی ایم آن ڈائٹ، آئی سی مائی کیلوریز۔ تو مجھے لگتا تھا کہ یہی نارمل ہے، کہ ہر وقت کھانے کے متعلق سوچتے رہنا، مطلب کھانا کھایا تو اس کے بعد اب کیا کھانا ہے، تو یہ چیزیں سوچتے رہنا، کھانا کھانا کھانا، مطلب آپ کی بیک گراؤنڈ جو آپ کا دماغ کا حصہ ہوتا ہے اس میں کھانے کا مونولوگ ہمیشہ چلتا رہتا ہے ایک لحاظ سے۔ تو میرے لیے یہ نارمل تھا، میں سمجھتا تھا یہی زندگی ہے۔ پھر کیا ہوا جی کہ جب میں اسپرچویلٹی کی طرف یا ان چیزوں کی طرف میرا زیادہ دھیان ہوا، تو پھر اس میں ایک چیز میں نے بڑی یہ سیکھی کہ آپ کا ریلیشن شپ جو کھانے کے ساتھ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور کھانے کی جو مطلب جو آپ کا ریلیشن شپ اگر کھانے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ بہت اور ساری مینٹل ہیلتھ کی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں،
کہ آپ کے ساتھ کون-کون سی ایسی بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کھانا کنٹرول نہیں کر پا رہے، یا جو لوگ بچپن سے اوبیس ہوتے ہیں جیسے کہ میرا کیس تھا، مطلب بچپن میں ٹین ایجر میں، ان کے لیے کون-کون سی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اسپرچویلٹی آپ کو اس چیز میں ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کھانے کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ میرا یہ تھا کہ جب میں نے 16 سال کی عمر میں وزن کم کیا تھا، اور جب میں نے اپنی ڈائٹ چینج کی تھی اس ٹائم، مطلب شدید ڈائٹنگ کرتا تھا، تو اس میں ایک چیز میں نے یہ رکھی کہ جتنا ہیلدی ہو سکے اتنا ہیلدی کھاؤں۔ کھاتا تو بہت کم تھا، کہ مطلب میں اس ٹائم سمجھتا تھا کہ 3-4 ابلے ہوئے انڈے کھا رہی ہیں یہی ہیلدی ہے، لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ بھی میری ایجوکیشن مطلب ہوتی تھی کہ ہیلدی کھانے کا دھیان رکھوں۔ تو جب 15-20 سال پہلے میں نے سوچا کہ کھانے کے ساتھ میرا ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے آہستہ آہستہ، تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ اگر میٹھے کو دل چاہ رہا ہے تو کوئی فروٹ کھا لیا، اگر تلی ہوئی کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو کوئی اسٹیم کر کے چیز کھا لی۔ تو یہ ہمیشہ میری ایک اسٹرگل تھی، مطلب کوئی 2-4 دنوں کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے کرنا ہو پھر تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ساری زندگی کے لیے یہ ہر وقت سوچنا ہو کہ میں کیا کھاؤں، اسٹیم کروں، یہ کروں وہ کروں، تو وہ ایک بہت بڑی اسٹرگل بن جاتی ہے۔ فائنلی اب یہ وقت آ چکا تھا کہ میں مطلب اپنی زندگی میں بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں، بہت پرسکون ہوں، لیکن ایک چیز ہمیشہ کہیں نہ کہیں تھوڑی وہ بادر کرتی رہتی ہے کہ کھانے کا بہت خیال رکھنا ہے، اور میں بہت ڈر ڈر کے مطلب ایک لحاظ سے کہ مطلب سوچ سوچ کے اچھا ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ہے تو اب گھر 3-4 دن 5 دن ڈائٹ کرنی ہے، اور اگر غلطی سے کچھ کھا لیا ایسا ویسا، کبھی آئس کریم کھا لی یا کچھ، تو وہ ایک نا گلٹ محسوس کرنا کہ آپ اپنے دماغ میں گلٹی محسوس کرتے ہو کہ یار ہو میں نے کچھ غلط کھا لیا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ میں دراصل GLP-1 جسے ہم اوزیمپک منجارو کہتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن میرے تک پہنچ چکی تھی آف کورس 2 سال پہلے، لیکن میں نے تقریباً 2 سال اس میڈیکیشن پہ مکمل ریسرچ کی جتنا تک مجھ سے ہو سکتا تھا۔ اس ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہاں میں اپنے ڈاکٹر سے بات کروں گا، ٹھیک ہے، اور میں اس سے کہوں گا کہ یہ جو کم سے کم 15 to 20 kg جو مجھے ہمیشہ لگتا ہے اسپیشلی میرے اسٹمک ایریا پہ جو وزن ہے مجھے اسے کم کرنا ہے، اور میں نے ہر کوشش کر لی ہے مطلب اپنی پوری زندگی میں بھی، لیکن اگر اسپیشلی آپ مطلب ان 15-16 سالوں کی بات کرو تو اس میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ اور چونکہ مجھے فائدہ اس چیز کا بھی تھا کہ یہ جو میرا ڈاکٹر ہے یہ میرا شروع سے یہی ڈاکٹر ہے جب سے میں جرمنی آیا ہوں، تو یہ بھی مجھے تقریباً 16-17 سالوں سے جانتا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ میں ورک آؤٹ بھی کرتا ہوں، میں ہیلدی کھانا کھاتا ہوں، مجھے عادت ہے کہ میں سال میں 2 دفعہ اپنا بلڈ دیتا ہوں، تو سارا چیک اپ کرواؤ کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو جب میں نے اس سے بھی ڈسکشن کی تو وہ بھی اس بات پہ ایگری تھا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ تم یہ ڈوز لینا شروع کرو GLP-1 منجارو 2.5، اور 2 ہفتے پہلے میں نے شروع کی، اور میرا جو تجربہ ہے اس کے ساتھ وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو فوڈ نوائز تھا میرے ذہن میں ہر وقت جو کھانا سوچنا، وہ بند ہو گیا ہے بہت اچھے طریقے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بھوک نہیں لگتی یا میں کچھ کھاتا نہیں ہوں، ٹائم پہ کھاتا ہوں، اچھے طریقے سے کھاتا ہوں، اور میرا پیٹ فل محسوس ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ میں اپنا جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اس حوالے سے میری یہ کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں، کہ وہ سب لوگ جو اگر اوزیمپک لینا چاہتے ہیں یا اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں ان کی مدد کر سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔